اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا فضل فرمایا ہے کہ انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ وہ امت ہے جس کو نبیوں نے بھی طلب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات دیکھی تو طور پہ آئے، رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم رسول، پہلے رسول جن پر کتاب اتری تورات، یا اللہ یہ میں نے پڑھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک امت آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ ہوں گے اور وہ لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیں گے، اچھے راستے کی طرف بلائیں گے اور بری چیزوں سے ان کو روکیں گے، برے راستوں سے انہیں ہٹائیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد بھی کر لیتے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے۔ اللہ سے کہنے لگے میں نے دیکھنا ہے تجھے، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہوتا تو میں کبھی یہ جرت نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے تو وہ پھر بولے رب اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک امت ہے آئے گی جن کو 5 نمازیں ملیں گی اور ان 5 نمازوں کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے اللہ ان کے معاف کر دے گا، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہا موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے، تمہیں نہیں دے سکتا۔ کہ رب اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ یہ میری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ امت ہر باطل سے ٹکرائے گی، ہر باطل سے۔ دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ یا اللہ وہ ایک امت آئے گی جو ہر باطل طاقت سے ٹکرائے گی، یہاں تک کہ دجال سے بھی ٹکرائے گے، یا اللہ وہ مجھے دے دے۔ کہ نہیں تلک امت احمد، وہ تو احمد کی امت۔ لمبی حدیث ہے، میں نے صرف نمونے کے طور پر آپ کو چند موسیٰ علیہ السلام کی عرضیاں بتائی ہیں۔ ایک آخری بتا رب اجد فی الالواح امتا هم الآخرون فی الخلق والسابقون فی دخول الجنة رب اجعلهم امتی قال تلک امت احمد۔ یا اللہ ایک امت کا حال پڑھ رہا ہوں جو آئیں گے دنیا میں سب سے آخر میں اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا
تم ساری امتوں کے آخر میں آ کر سب کو مکمل کر رہے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین امت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آئیں گے سب سے آخر اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ میرے نبی نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ آئے سب سے آخر اور جا رہے ہیں سب سے پہلے۔ انا اول من اقاطع باب الجنہ، سب سے پہلے میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دوں۔ اقاطع کیسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قاقا۔ سب سے پہلے میں دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ، میں ہوں محمد الرسول اللہ۔ فیفتح الباب، دروازہ کھلے گا۔ ویستقبلنی رضوان، جنت کا بڑا فرشتہ جی ایم وہ میرا استقبال کرے گا اور کہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک، آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرے محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، پہلی دفعہ آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ ولن اقوم لأحد بعدک، اس کے بعد میں کبھی کسی کے استقبال کے لیے نہیں اٹھوں گا۔ پچھوں 1.25 لاکھ نبی بھی تو آ رہے ہیں کہ ان کے لیے نہیں اٹھوں گا، صرف آپ کے لیے اٹھایا گیا ہوں۔ یہ میرے آپ کے نبی ہیں۔ تو پہلی بات کہ ایک امت ہے، آگے کئی چیزیں ہیں، میں وہ چھوڑ رہا ہوں، صرف آپ کو تھوڑا سا نمونہ دکھایا کہ اس امت کی داستان پچھلے زمانوں سے شروع ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کے تذکرے پہلی کتابوں سے آ رہے ہیں۔ یا شعیا قم، شعیا بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ فَإِنِّي سَأُطْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيٍ، تیرے اوپر وحی آنے والی ہے۔ قم، وہ کھڑے ہوئے۔ یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان غور سے سن، اے زمین کان لگا کے سن۔ ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ ایک ان پڑھ قوم میں اپنا سب سے بڑا نبی بھیجنے والا ہے۔ لا یقول الخنا، سبحان اللہ، کیا صفت بیان کی، وہ میرا نبی ایسا ہوگا اس کی زبان سے کبھی کوئی بول ایسا نہ نکلے گا جو کسی کے دل کو برا لگے، جو کسی کو دکھ دے، جو کسی کی پگڑی اچھالے، جو کسی کا دل توڑ دے۔ ساری زندگی اس کی زبان سے کڑوا بول نہیں نکلے گا۔ کڑوا، ہماری زبانیں تو سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوی ہیں، ناگن کے زہر سے زیادہ زہریلی ہیں۔ میرا رونا ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہے، سال لگانا بھی آسان ہے، مولوی بننا بھی آسان ہے، اس کم وقت کو لگام دینا یہ بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، سردیوں میں پسینے آ جاتے ہیں۔ جو اس کو روک گیا، میرے نبی نے فرمایا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسے روک لو، اسے روک لو، اسے روک لو، اس سے غیبت نہ ہو، اسے کسی کے عیب نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ،
کسی کو بے عزت نہ کرو، خاص طور پر ماں باپ کے آگے اسے بند کر دو۔ بیوی سے میٹھے بول کے سوا کبھی کڑوا بول نہ بولو، کبھی نکل جائے تو اللہ سے بھی توبہ کرو، بیوی سے بھی معافی مانگو۔ جس سے بھی زبان تیز ہو جائے اس سے معافی مانگو، کہ ایک بول آدمی کو جنت میں پہنچاتا ہے اور صرف ایک بول آدمی کو جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے اس کو قابو کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا یا ابا ذر الا انبئک، الا انبئک، الا ہوتا ہے متوجہ کرنے کے لیے، بھائی غور سے تم بھی سنو سارے، الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر دو عمل بتاؤں کرنے میں آسان، وزنی نہیں، کوئی پتھر نہیں چاہونا، کوئی سال نہیں لاؤنا، کوئی 8 سال مولوی بنانے واسطے نہیں خرچ کرنا، خفیف بڑے سوکھے، اجر بہت بڑا۔ اور اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کا دن کوئی اس عمل والا ہوگا، کوئی نمازیاں دے تو ڈگ لگے پین، تبلیغیاں دے بھی ڈگ لگے پین، مولویاں دے بھی ڈگ لگے پین، حاجیاں دے، عمرے کرن والیاں دے، کوئی تھوڑے کوئی۔ فرمایا 2 کام بتا رہا ہوں، قیامت کے دن تو دیکھنا کوئی ہوگا، اور پھر ان کے لیے وہ درجات ہیں کہ نیچے والے ان کی جنت کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم یہاں بیٹھ کے ستاروں کو دیکھ دو، کہ وہ بڑے لوگوں کی جنت کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ ایک اس پہ قابو رکھنا اور ایک اچھے اخلاق، السمت وحسن الخلق، ایک زبان پہ قابو رکھنا اور ایک اخلاق اچھے رکھنا، تو تجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا، ایسی تیری رفتار ہوگی۔ میں قربان جاؤں ابو ذر پر، ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے، ایک مہینہ۔ اپنی مجلس کو غیبت سے پاک کرو، ورنہ دین کا نور بھی گیا، تبلیغ کا نور بھی گیا، علم کا نور بھی گیا، سب چیزیں زنگالود ہو جائیں گی اگر اس پہ قابو نہ۔ کسی کو ایک ماں بہن کی گالی دینے سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اے ساڑھے پاکستانی کھوتے ہیں گالی کر دے پہ ہم، جڑا ہے شدہ کھوتا ماں بہن دی گالی کر دے پہ۔ تو میرے رب نے اس امت کو چنا، اب کس بات کے لیے چنا؟ کہ تم آخری امت ہو، لہذا ہم نے تمہیں امت وسطہ بنایا ہے۔ وسطہ کا کیا مطلب ہے؟ واسطہ، یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان، یہ سپیکر واسطہ ہے، یہ سپیکر نہ ہو تو میری بات نہیں پہنچ سکتی۔ میرا رب کہہ رہا ہے، 2 پارہ کا شروع، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قبلے کی تبدیلی اور اس کے ساتھ پھر ایک ذمہ داری۔ قبلے کی تبدیلی میں اشارہ تھا کہ پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی امت پر ایک ذمہ داری تھی دین کی، وہ ان سے لے لی گئی، ان کے قبلے سے ہٹا دیا گیا، اور امت محمد کے سر پر یہ تاج رکھ دیا گیا۔ قبلے کی تبدیلی میں ذمہ داری کی تبدیلی کا اشارہ ہے کہ اب بنو اسرائیل قائد نہیں ہے، اب یہ امت قائد ہے، یہ لیڈر ہے۔ کس بات پر؟ وسطہ،
یہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ واسطہ، پہلے نبی واسطہ بنتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ سے ملاتے تھے۔ اب میرے نبی پر نبوت ختم ہو گئی، اب یہ امت لوگوں کو اللہ سے جوڑے گی۔ یہ اللہ نے ہمارے ذمے لگایا کہ سودا بیچنے والے اپنے سودے کی تعریف کیسے کرتے ہیں، جس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ ہم آج کی زبان میں مارکیٹنگ مینیجر ہیں، اللہ اس کے رسول کے، اس کی جنت کے، اس کے دین کے۔ ہم نے لوگوں کو اس کا تعارف کرانا ہے کہ وہ کون ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی کے احسان گنے نہیں جا سکتے، لیکن سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کرایا ہے۔ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا عزیر علیہ السلام، عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے اعلان کیا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، او میری کوئی بیوی نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اے لوگاں دی زبانہ میرے کو تو روک رہے، میں تو تیرا کلیم ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ او انہوں مینوں نہیں چھڑیا، اے تینوں کیویں چھڈن گے، او میرے بیوی بچے بنا دیتے نے۔ حلیۃ الاولیاء کی بات پنجابی میں بتا رہا ہوں، بہت بڑی کتاب ہے حلیۃ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ یا اللہ یا لوگ میرے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، انہاں نوں تو روک۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ انہاں تیرے رب نوں نہیں چھڑیا تو تینوں کیوں چھڈن؟ ہمارے نبی سے بڑا کون ہوگا؟ کہا جا رہا ہے انہو لشاعر وانہو ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اِنَّا تارکو آلہتنا لشاعر مجنون، یہ مجنون ہے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑی باتیں میرے نبی جیسی ہستی پر، اس کی فکر نہ کیا کرو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگاں رب نو نہیں چھڑیا، سانو کتے چھڑن؟ بس اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ راضی ہو جائے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ، پتہ نہیں کہاں سے پرانے شعر یاد آ گئے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی ولیت شرابی من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب فإذا صح منك الود فالكل عین وكل الذی فوق التراب تراب۔ ہائے 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 ہائے، ابو فارس پہ قربان جاؤں، شاعر کا نام کیا کہہ گیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یا اللہ تو مل گیا اور سارا میرا کچھ چلا گیا، تو میرا سودا بڑا وڈا ہو گیا، مجھے کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ تو ملا تو سب کچھ ملا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے میری طلب میں آ، میں ملا میری طلب کر، میری طلب کرے گا میں مل جاؤں گا، میں ملوں گا تو تیرے ساتھ ہوں گا، تیری موت پر بھی تیرے ساتھ، قبر میں بھی تیرے ساتھ، عشر میں بھی تیرے ساتھ۔ جو 8 بازاروں میں کما رہے ہو یہ تو آنکھ بند ہو یہ پرایا ہو گیا، بلکہ تمہارے ہوتے ہوئے جیلی کاغذ بنا کر آ کر یہ مافیا گروپ، قبضے گروپ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک گٹھ زمین کسی کی دبا لی، اے ویکھو میری گٹھ حل پہلے، ایک گٹھ کسی کی زمین دبا لی تو 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، کیویں سام سکے گا؟ تو ہمیں اللہ نے بڑا اونچا منصب دیا، کیا ہے کہ ہم اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے نبی سے قریش کہنے لگے انصب لنا ربک، بتا تیرا رب کیوں جائے گا، وہ دی پیڑی دس، ہمارے نبی کی پیڑی تو ہے نا آدم علیہ السلام تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نصار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابف بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رغوب بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه السلام. یہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. انصب لنا ربک. اب تیری پیڑھی کا سانو پتا ہے، اپنے رب دی پیڑھی سنا. جبریل آیا، لاکھوں فرشتے، 70,000 دا مطلب 70 نہیں ہوندا، ب70,000 ملک نہیں، لاکھوں فرشتوں کے ساتھ جبریل آئے حرم شریف میں. یا رسول اللہ کہیے، اللہ کہتا ہے میں اپنا تنو دسنا میں کون ہاں، میری پیڑھی کی ہے. قل کہیے ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام کیا ہے؟ قل هو اللہ. کیا نام ہے؟ بولو سارے اور زور سے بولو، پھر بولے، پھر بولو. میں نے یہ اللہ کی تکرار کیوں کرائی ہے کہ یہاں سارے علماء، مفتی، مولوی، پڑھ لکھے، ان پڑھ سب خدا کہتے ہیں. او اللہ کا نام خدا نہیں ہے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا نام اللہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، مرکب نہیں ہے، مفرد ہے. خدا مرکب ہے. خود آ، یہ فارسی کے 2 لفظ ہیں. خود آ بنا دیا خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے کہتے ہیں خدا. تو کہنا جائز ہے، کہنا جائز ہے، کہنا جائز ہے. کہیں کچھ ستے ستے نہ سنے آجے کہ مولیوں نہ لڑنا لگ جاوے آجے کہ خدا آکھنا حرام ہے. حرام کوئی نہیں ہے، جائز ہے، جائز ہے، پر اس میں نور نہیں ہے، چونکہ میرے نبی کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا. میرے نبی نے، میرے رب نے کہا ہوا. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. بولو کیا ہے؟ اللہ کی قسم، یہاں سے عرش تک نور پھیل گیا ہے. جتنے فرشتے ادھر کھڑے ہوئے سب کے سینے ٹھنڈے ہو گئے کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے. جب تم کہتے ہو یا اللہ تو صرف یا اللہ نہیں کہتے ہو، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحسیب، الکریم، الجلیل، الرقیب، المجیب، الواصل، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، جل جلاله،
کہو اللہ. اس اللہ میں یہ سارے نام آ گئے، اس اللہ میں یہ سارے نام ہیں. خدا میں کوئی نام نہیں ہے، ایک مطلب ہے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو. اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. اور خدا آکھنا منع کوئی نہیں ہو. میرے تے فتوی نہ لا دے جے کہ کوئی مولویاں نو نہ ابھار دے گئے سارے اکابر نے خدا کہا ہے. یہ کون ہے روکنے والا؟ او بھائی، جو میرے نبی نے مجھے سکھایا میں وہ بتا رہا ہوں. اگر میرے نبی نے مجھے خدا بتایا تھا تو میں بھی خدا کہتا. اور تمہیں مزے کی گل سناؤں، یہ بات مجھے کسی عالم نے نہیں سکھائی. سن 1985 کی بات ہے. میرا کراچی مکی مسجد میں بیان ہو. میں خدا 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 بولتا رہا. بیان کر کے میں پیچھے آ کے بیٹھ گیا. مجھے اس کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. اب ادھر تو مجمع میں آنا ہی میرے لیے ایک عذاب ہے. تو میں آرام سے بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آئے، لمبا قد، پتلے دبلے، پرانی جی واسکٹ، پران جا چولا، پران جا پجامہ، اور میں این کر کے بیٹھا ہوں، تھکا ہے. انہوں نے کہا السلام علیکم. میں اٹھا ہی نہیں، میں جانتے نہیں. میں کہا جی وعلیکم السلام. کہا بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے. 85 کی بات ہے، میرے حافظے نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے. بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے، اللہ کا نام خدا نہیں ہے. خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. جی یہ مجھے کسی علامہ نے نہیں بتایا. اب میں بعد میں پتہ کیا ساتھیوں سے برکت بن محمود کون ہے. کہ یہ مکی مسجد کے مقیم ہیں. وہاں انہوں نے وہ مہینہ دیتے تھے. تو وہ دن آج کا دن 42 سال ہو گئے. کدی منہ چو نکل جاوے خدا تا وکری گل لے. ورنہ اللہ کیا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے کل کائنات میں. قل هو اللہ، کہو وہ اللہ کیسا ہے. احد، اکیلا، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا. ایک کا دو بن جاتا ہے، اکیلا کا دو نہیں بنتا. فارسی میں اس کا صحیح مطلب ہے یکتا، جس کا دوسرا کوئی نہ ہو، وہ اکیلا. اکلا زندگی کیوں گزارتا ہے. ہمارے مولوی صاحب تھے، ان کی بیگم فوت ہو. ہم مولیوں نو کون دے دوئی شادی. وہ بیچارے تھک کے ایک دن آکھن لگے یا اللہ کلا تو ہی سجنا ہے. اب بندہ تھا کلا نہیں سجدا، میں نو کوئی میری کوئی شادی ہی کرا دے یار. کلا تو ہی سجنا ہے. احد، وہ اکیلا ہے. کیوں اکیلا ہے؟ اللہ الصمد. صمد قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے. اتنا طاقتور لفظ ہے کہ صرف ایک دفعہ آیا ہے. انہیں کہو کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور تم ہر شے کے محتاج ہو، اس لیے وہ اکیلا ہے. یطعم ولا یطعم، یسقی ولا یسقا، یمیت ولا یموت، ینم ولا ینام، یغیر ولا یتغیر. سبحان اللہ. ان سے کہہ دو کہ وہ سمد ہے، کہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین پرزے پرزے ہونے لگتی ہے، پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں. کب؟ جب کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. کس بات پر؟ أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. جب لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یہ زمین آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے. یہ جیسے میں نے اس کو کر دیا ہے
لیکن میں روک لیتا ہوں کہ میں نے قیامت کے دن حساب لینا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہاں شربت بھی چلے گا، شراب بھی چلے گی، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، رشوت بھی چلے گی، دھوکے بازی بھی چلے گی، فراڈ بھی چلے گا، دیانتداری بھی چلے گی، سچائی بھی چلے گی، چاہے اس کے مان کرنے والے تھوڑے ہوں۔ یہاں یزید بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، شمر بھی ہوگا، اہل بیت بھی ہوں گے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان آگے آگا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انفطرت فاذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا۔ ہاں، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فدقت الأرض والجبال دقة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة۔ واحدہ کے ساتھ رب نے تھپڑ مارے ہیں۔ قیامت کے منکرو جو مر گیا، مٹی ہو گیا، آؤ تو صحیح ایک باری، آؤ تو صحیح۔ میں نے صرف تمہیں قرآن قیامت کیسے ہوگی ویسے قرآن پڑھ کے بتا دیا ہے۔ الفاظ کے نور کو حاصل کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب زمین آسمان زیر و زبر کروں گا اور تمہیں قبروں سے نکالوں گا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون للسجود وهم سالمون۔ آج قبریں پھٹیں گی، طارق جمیل صاحب نکلو گے، آج ننگے بدن نکلو گے، سارے پروٹوکول ختم، بادشاہوں کے، سارے دنیا کے انسانوں کے، آج ننگے، مرد بھی، عورت بھی، نبی بھی، انبیاء بھی، رسول بھی۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ تو وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، سب کے بغیر سب کر سکتا ہے، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ الم نجعل الارض مہادا، ہائے ہائے، کہتا میں صمد ہوں، دیکھتے نہیں ہو میں نے زمین کیسے بچھائی ہے، والجبال اوتادا، پہاڑ میں نے کیسے گاڑے ہیں، وخلقناکم ازواجا، ایک نطفے سے مرد عورت میں نے کیسے بنائے ہیں، کسی ایک کی شکل ملا کے دکھاؤ۔ وجعلنا نومکم سباتا، وہ نیند کون لے کے آتا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، یہ اندھیرا کون لے کر آیا ہے اللہ کے سوا، وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو اللہ کے سوا رات کو اندھیروں کو لے جاتا ہے اور دن کو روشن کرتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کون ہے اللہ کے سوا۔ آج کل مونسون نے کیا شور مچایا ہوا ہے، سیلاب آ رہے ہیں، گھر ڈوب رہے ہیں، کھیتیاں ڈوب رہی ہیں، کون ہے لانے والا، کون ہے برسانے والا؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہ ہے جو بجلیاں بھیجتا ہے، وہ کڑکڑاتی ہیں، وہ گرجتے ہیں بادل، وہ چمکتے ہیں اور دھوئیں سے پانی برسنا شروع ہوتا ہے۔ لاہور ڈوب گیا اور وہ ڈوب گیا اور وہ ڈوب گیا، قطرے ہیں کہ بند نہیں ہو رہے، کون کر رہا ہے؟ کَأَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پیچھے تیرے اللہ کی لگام ہے، تیرا اللہ بادلوں سے پانی برسا رہا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، کون ہے دانے کو پھاڑ کے درخت بنانے والا؟ ایڈی ساری
ਪਿੰਡ ਦਾ ਡੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੁਠਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 फुट लंबा दरख्त किवें निकल जाता है। मेरे गांव के घर में 2 खजूर हैं, 50 फुट से ऊपर हैं, वो एडी सारी तक उदी गक्कड़ होती है, उसमें से कौन निकाल रहा है? इन्नल्लाह फालिकुल हब्ब वन नवा। रोब देखो अल्लाह के लहजे में, इन्नल्लाह फालिकुल हब्ब वन नवा, दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है, अल्लाह है, दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है। अम्मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द, क्या लहजे में तकब्बुर है कोई तेरे रब के सिवा जिसने जमीन आसमान बनाए हों? व अंज़ल मिनस समाए माआ, और कौन है अल्लाह के सिवा जो पानी बरसाता है? फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, कौन है अल्लाह के सिवा जो उन पर फल लाता है? ये कहां से आ जाता है? अभी आम का मौसम खत्म हो रहा है, हम बाग वाले हैं, मेरा प्यो दादा सारे नस्लों से बागात के मालिक हैं। आम का दरख्त कड़वा, छिलका कड़वा, आम की लकड़ी कड़वी, लकड़ी के ऊपर छिलका कड़वा, टहनी कड़वी, पत्ता कड़वा, पानी फिक्का, खाद कौड़ी, गोबर नापाक, ते विचू ये चौसा किथों निकल आया है? ये रटौल किथों निकल आया? ये दुसहरी किथों निकल आया? वो लंबी भिंडी बनया खलोता है, उसे कौन भिंडी बनाता है जी? दुसहरी। एक एडा बड़ा आम बनता है, एक केड़ा है जी फजरी है, एक एडा बड़ा होता तकरीबन किलो दा होंदा फजरी, ये जी फजरी है। किसने बनाया? एक कोई फलसफी गुजर रहा था, आम देखे, बड़ा सारा दरख्त, छोटे छोटे आम, ऐदे हिंदवाना वेख्या, एडी सारी वाल दे नाल लगो, आंदा रब तू भी चंगा है, एडी सारी वाल नाल एडा हिंदवाना, एडे वड्डे दरख्त, एडे एडे अंब, ओहाई गंजा, उतों अंब डठा, इत्थे आके वजे, उसे कहा हुणे समझ आ गया, ये हिंदवाना इत्थे होंदा तो मेरा सिर तो पाट गया है, हुणे समझ आ गया। वो देखो तो सही रब की कारीगरी, मैं कैसे बताऊं? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, किधर किधर से कुरान लाऊं? ओ मेरे बंदो, ओ आसमान देखा करो, ओ ये धरती देखी करो, उसमें से गल्ला कैसे निकल आता है? ये मक्की निकल रही है, ये कपास निकल रही है, ये आलू को कौन सिखाता है कि तू अंदर उगना है, बाहर नहीं उगना, अंदर उगना है? ये कौन सिखाता है? कौन है भिंडी को लंबा करता है, रेशा डालता है, करेले को कड़वा करता है, आम को मीठा करता है, खरबूजे को सफेद करता है, तरबूज को सुर्ख करता है, 60 फुट ऊपर नारियल के अंदर पानी भरता है। अब 20 फुट छत ते पानी जाने वास्ते एडी मोटर लावनी पड़ती है, किसी दिन पानी नहीं आंदा, नौकरों को पूछे दो पानी क्यों नहीं? जी मोटर खराब है, पानी के में चढ़ा हुई है। ये 60 फुट के नारियल के दरख्त पर कौन है उस अंदर पानी पहुंचाने वाला? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो कभी गौर तक करे करो, वख्तिलाफिल लैल वन नहार, ये रात कहां से आ जाती है? ये सूरज कहां चला जाता है? ये फिर दिन कहां से आ जाता है? ये सूरज कहां से निकल आता है? ये चांद कैसे चढ़ता है? ये कैसे घटता और बढ़ता है? तारों की झिलमिलाहट है, चांद की किरणें हैं, सूरज की शुआएं हैं। सुबह के वक्त सारे मशरक के उफक ने सुर्ख जोड़ा पहना होता है, दुल्हन की तरह सारा मशरक सजा हुआ होता है, और मगरिब में फिर दुल्हन बनता है, सुर्ख जोड़ा पहनकर अल्लाह दिखाता है जिस रब ने ये घटिया दुनिया एडी सोनी बनाई है, उन्हें जन्नत कैसी बनाई होगी। वख्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्क लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास। और कभी तुम समंदर का सफर करो तो तुम्हें ये आयत समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ। और जो समंदर में जहाज चल रहे हैं, इन्हें कौन कराची से न्यूयॉर्क तक चला रहा है, कौन जद्दे तक चला रहा है? एक मौज अल्लाह की कसम पूरी जमीन खा सकती, क्योंकि 29% जमीन है,
71% समंदर है, एक मौज अल्लाह उठा दे, सारी जमीन गड़प पे, ये कौन है? अल्लाह कहता है देखो तो सही इन कश्तियों को कौन ले जा रहा है। आज तो चलो बड़े हो गए, साइंस की इजाद, बड़े बड़े जहाज, जब लकड़ियों की कश्तियां और बादबानी कश्तियां वो कहां से चले, वास्को डी गामा पूरे अफ्रीका को अबूर करता हुआ और वो जाकर गोवा के साहिल पर उतरा, उसे कौन वहां तक ले गया? वल्फुल्क तजरी फिल बहर बिमा यनफउस नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा। एक जमीन खुश्क पड़ी है, रात को बारिश हुई, सुबह देखा तो सब्जा ही सब्जा, सब्जा ही सब्जा। किसने किया? कौन है वो? वो अल्लाह है। कौन है वो? अल्लाह है। कौन है वो? अल्लाह है। वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा, फिर उसमें हर किस्म की मखलूक पैदा करके फैला दी, फैला दी। ये छोटे छोटे पितंगे बताते हैं कि अल्लाह है। मेरे रब की कसम, मैं तो पितंगे को भी देख कर कहता हूं कि ये भी गवाही दे रहा है कि तू है मेरे मौला। सिर्फ सूरज तेरी गवाही नहीं, आसमान तेरी गवाही नहीं, ऐ मक्खी बड़ी नकते आके बह बह के तंग कर जाती है, ये भी गवाही दे रहे कि अल्लाह है। हटा तो सही, एक बारी, दो बारी, त्रै बारी, उस आमना ही आमना है, आमना ही आमना है, आमना ही आमना है। अबू जाफर मंसूर अब्बासी खलीफा था, बड़ा जाबिर, ओदे मुंह ते मक्खी बवे हटावे, मुड़ बवे मुड़ हटावे, दरबार लगा हुआ। आखिर तंग आ गए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बैठे थे, कहने लगे इमाम साहब ए अल्लाह ने मक्खी क्यों बनाई है? उन्हें फरमाया तेरे जे तकब्बुर वाले दा गरूर तोड़न वास्ते बनाई, आई आई कीती है। वो ये बता रही है कि अल्लाह है। या अय्युहन नास दुरिब मसलन फस्तमिउ लह, कुरान याद आ गया। ओ मेरे बंदो एक मिसाल सुनो, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के जिसे भी पुकारोगे, वो बुत हो, वो वली हो, वो नबी हो, जिसे भी पुकारोगे, मिन दूनिल्लाह, मिन दूनिल्लाह में सारे आ गए, सारे आ गए। अल्लाह कह रहा है लन यख्लुकू ज़ुबाबा, किसी से कहो ऐ मक्खी बना के दिखा दे। सारे इंसान तो आम लोग हैं, सारे नबी, सारे रसूल, चलो फरिश्तियां नु, जिब्रील नु भी आखो यार एक मक्खी तो बना दो। सारे साइंसदान, सारे वली, सारे इमाम, सारे रसूल, सारे पैगंबर, सारे के सारे ताकतवर कमजोर आओ इकट्ठे हो। अल्लाह कहता है एक मक्खी बना दो, जो मक्खी बना दे तो मुझे छोड़ के उसको सजदा कर लेना, मुझे छोड़ के उससे मांगना शुरू कर देना। और अगर वो मक्खी नहीं बना सकता, ओ भेड़े हो क्यों मैनू छड़ के मखलूक नु मंगी जांदे हो। इस उम्मत का अंदर बड़ा नरम है, बाहर बिगड़ा हुआ है। जिसके दिल में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा है, उसको कभी बुरा न समझना। आज जो औरत तुम्हें सबसे बड़ी फाहिशा नजर आती है, अगर एक कदम इस्लाम की तरफ बढ़ा ले तो उस पर फरिश्ते कुर्बान हो जाए। आज का नौजवान जो हमें नाचता नजर आता है, शराब के जाम लुटाता हुआ नजर आता है, यही एक कदम नबवी जिंदगी में आगे बढ़ जाए तो फरिश्ते उसके सामने ज़ेर हो जाए। उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरफात की दुआ है, इसलिए किसी मुसलमान मर्द व औरत को बुरा नहीं समझना चाहिए। ये बड़ी अजीम उम्मत है, ऐसी उम्मत कभी नहीं आई। इसके रगों में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। ये कितना ही गिर जाए, मगर एक दफा आंख खुल जाए तो ये ऐसी सही होगी कि फरिश्ते भी पीछे रह जाएंगे। यही तबलीग की मेहनत हमारे जिम्मे लगी है कि इस दीन को आगे पहुंचा दिया जाए और सारी दुनिया अल्लाह ताला के कलिमे से आबाद हो जाए, रोशन हो जाए, मामूर हो जाए। कोई नया काम शुरू नहीं किया हुआ, पुराना काम था भूल गए थे। मुद्दत हुई सज्जाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। एक जमाना हुआ कि पिंजरे में कैद था, अब वो परिंदा परवाज की ताकत खत्म कर चुका है। और अगर उड़े भी तो उसे पता ही नहीं कि किस बाग की तरफ पकड़ कर लाया गया था। ये उम्मत दुनिया की कमाई में ऐसा गर्क हुई कि आज उनमें परवाज की ताकत खत्म हो गई, और परवाज करना चाहे
तो उन्हें पता ही नहीं कि किस बाग में हम फूल थे और अल्लाह ताला के रास्ते में ये इतनी जमानतें चल रही है और इतने लाखों और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अभी इज्तिमा हुआ है, 300 जमातें बाहर मुल्क में जाने के लिए तैयार हुई। 300 जमातों का मतलब है तकरीबन 3000 आदमी, और हर जमात वाले कुछ ज्यादा खर्च करते हैं, कुछ कम खर्च करते हैं। 1 लाख रुपए आसानी से खर्च होता है, तो कुछ 300 जमातों का जाना है। 1 लाख रुपया तकरीबन हर साथी का खर्चा है। ये सिर्फ 300 जमातों का खर्चा तकरीबन 3 अरब रुपया बन जाता है, और रावण से उनको 3 पैसे भी नहीं मिले। ये सारा क्योंकि खर्च करके जा रहे हैं। वो तबलीग को रावण से नहीं जोड़ रहे, तबलीगी जमात से नहीं जोड़ रहे, वे तबलीग के काम को ईमान से जोड़ते हैं। हम खत्म नबूवत से जोड़ते हैं कि हमारे नबी आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं, और फिर इस काम के लिए आलिम होना शर्त नहीं। एक बात भी तुम्हें आती है तो उसकी तबलीग करनी शुरू करो। इतना तो पता है कि अल्लाह ताला की मानने में निजात है, इसकी दावत दो। सीखे बगैर गाड़ी आगे नहीं चलती, तो सीखने के लिए कहते हैं निकलो तो सही, सीखो तो सही, कहीं भी कहो भी और सीखो भी और पहुंचाओ भी। तो सारे काम एक ही वक्त में होते हैं। ये नहीं कि सीख लो, फर्ज करो कि कोई आदमी तैरना सीखता है तो क्या वो भी यही कहता है पहले तैरना सीख लो फिर तैरूंगा? तो वो तैरना और सीखना एक ही वक्त में करता है। पानी में सीख भी रहा है, तैर भी रहा है। कोई कहे कोई गाड़ी चलाना सीख लूं फिर चलाऊंगा, तो वो कभी भी नहीं कर सकता। वो गाड़ी को चलाता भी है और सीखता भी है। सीखने वाले की टक्कर भी होती है। ऊपर एल लगा लो माफ, कभी हम आ रहे हैं और गाड़ी पर एल लगा लो तो माफ। अभी हम आ रहे थे, कलिमा चौक पर टक्कर लगा दी, एल गाड़ी ने मोटर साइकिल गिरा दी और एल लगा हुआ था। भाई हम तो सीखने वाले हैं, माफ कर दो। हुकूमत पाकिस्तान माफ करी है, जो जालिम इतनी है, तो अल्लाह ताला तो बहुत रहीम है। इसलिए भाइयों, अल्लाह ताला के रास्ते में निकलो और खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। मेरे भाइयों, ये जो जमात टूटी पड़ी है, इस हालत पर मर गए तो कहाँ जाओगे? कोई इस पर भी तो हाय करने वाला हो कि ये एक दूसरे की गले काट रहे हैं, एक दूसरे के गिरेबान नोच रहे हैं। क्या इसलिए अल्लाह ताला का नबी आया था? यही सबक सिखाने के लिए आए थे? क्या ये कलिमा इतना आसान है? क्या ये दीन इतना सस्ता है कि अपने मसलक के इख्तिलाफ की वजह से एक दूसरे के एहतराम और इज्जत को पामाल कर दो? इस चमन को आग लग गई। पिछले 50 साल से कोई एक झोंका भी बाहर का नजर नहीं आता, कोई फूल खिलता नजर नहीं आता। उजड़े चमन के माली से जाकर पूछो उसके दिल पर क्या गुजरती है। जिस जमींदार की फसल को आग लग जाए या मौसम खा जाए, उससे जाकर पूछो कि उस पर क्या बीतती है। बॉर्डर के मुसलमानों से जाकर पूछो जो बेचारे घर से बेघर हो रहे हैं कि उन पर क्या बीत रही है। उनके आगे सर छिपाने का कोई डर नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी आह सुनो, पत्थर भी मौन हो जाते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं कि अपने ही हाथों अपने इस्लाम के चमन को कुल्हाड़ा लेकर तबाह कर रहे हैं। जिस शाख पर बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं। ये कौन सा इकरार रिसालत है? ये कौन सी तौहीद है? ये कौन सा इश्क मुस्तफ़ा है?